بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اگر آپ کسی طرح کی بھی امتحان کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں، چاہے وہ بڑے لیول کا امتحان ہو یا چھوٹے لیول کا، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ابتدا میں آپ کو سوالات اور ان کے جوابات بتائیں گے، اور اس کے بعد ہم ان کو ریوائز کریں گے بغیر وائس کے، تاکہ آپ کے دماغ میں سوالات کے جوابات خوب اچھی طرح سے بیٹھ جائیں۔ پہلا سوال ہے کہ جماعت کی نماز کے لیے کم از کم کتنے آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپشن ہے 4، 2، 3، 5 یا 7۔ تو اس کا جواب ہے 2۔ جماعت کی نماز کے لیے کم از کم 2 آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ آپ یہ بھی نوٹ فرما لیں کہ فرض نماز کے ٹوٹل رکعت وہ 48 ہے، 48۔ یہ اب میں نے بھی گنا، لیکن مجھے معلوم نہیں پڑا کہ یہ کس طرح 48 بنتے ہیں، لیکن میں نے خود 2-3 دفعہ ٹیسٹ دیے ہیں اسلامیات کے، بڑے لیول کے ٹیسٹ میں نے دیے، ان سے یہ سوال 2-3 دفعہ آیا ہے۔ یہ بھی نوٹ فرما لے کہ نماز خسوف چاند گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے، جبکہ نماز خسوف سورج گرہن کے وقت۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی پہلی نماز سن 2 ہجری کو ادا کی، اور عید کی نماز واجب ہے۔ دین اسلام کا پرانا نام کیا ہے؟ دین ابراہیمی، دین محمدی، دین حنیف یا دین اسلام؟ تو دین اسلام کا پرانا نام ہے دین حنیف۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز کون سی ہجری میں ادا کی؟ پہلی، دوسری، تیسری یا چوتھی؟ تو اس کا جواب ہے پہلی ہجری۔ پہلی ہجری کو جمعہ کی نماز ادا کی۔ اگلا سوال ہے، عید کی نماز واجب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی پہلی نماز کون سی ہجری کو پڑھی؟ تو یہ پہلے بھی میں نے آپ سے کہا کہ نوٹ کر لے، اس کا جواب ہے دوسری ہجری۔ عید کی پہلی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ہجری کو ادا کی۔ اگلا سوال ہے، زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ اس میں بھی 4 آپشن ہیں، صحیح جواب ہے دوسری ہجری۔ زکوٰۃ بھی دوسری ہجری کو فرض۔ سید الشہور کون سے مہینے کو کہتے ہیں؟ شوال، ذی القعدہ، محرم یا رمضان؟ تو اس کا جواب ہے رمضان۔ سید الشہور رمضان المبارک کو کہتے ہیں۔ اس میں آپ یہ بھی نوٹ فرما لیں کہ روزہ سن 2 ہجری کو فرض ہوا، اور روزے کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں آیا ہے۔ اگلا سوال ہے، حج کے دن کو کیا کہتے ہیں؟ یوم الترویہ، یوم منا، یوم النحر یا یوم العرفہ؟ تو صحیح جواب ہے یوم عرفہ۔ حج کے دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، صفا اور مروہ پہاڑیوں کے بیچ دوڑ لگانے کو کیا کہتے ہیں؟ رمی، سعی، طواف یا وقوف؟ تو صحیح جواب ہے سعی۔ صفا اور مروہ پہاڑیوں کے بیچ دوڑ لگانے کو سعی کہتے ہیں۔ اور یہ بھی نوٹ فرما لیں کہ حج کے فرائض 3 ہیں، حج میں 3 فرض ہوتے ہیں۔ کس انسان کی دعا کو فرشتوں کی دعا کے مانند کہا گیا ہے؟ بیمار کی، عالم دین کی، یتیم کی یا نیک غریب کی؟ تو اس کا جواب ہے نمبر 1، بیمار کی۔ بیمار کی دعا کو فرشتوں کی دعا کے مانند کہا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، کس کافر بادشاہ نے سب سے پہلے سولی کی سزا دی تھی؟ تو اس کا جواب ہے فرعون۔ زینت القرآن کس سورت کو کہتے ہیں؟ سورۃ الواقعہ، سورۃ الرحمن، سورہ یاسین یا سورہ سجدہ؟ صحیح جواب ہے سورۃ الرحمن۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی حافظہ خاتون کون تھی؟ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ۔ قرآن پاک کا موضوع کیا ہے؟ ہدایت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان یا فرشتہ؟ تو
اس سوال کے جواب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ موضوع کا کیا مطلب ہے۔ ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے۔ موضوع کا مطلب یہ ہے کہ اس علم میں کس چیز کے ساتھ بحث کی جاتی ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹری جو علم ہے اس کا بھی موضوع انسان ہے، اور قرآن پاک کا جو موضوع ہے اس کا علم بھی انسان ہے، کیونکہ اس میں انسان کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ اس کو ہدایت کیسے ملنی ہے۔ اگلا سوال ہے قرآن مجید کی کون سی سورت ایک شہر کے نام پر ہے؟ تو یہ ظاہر سی بات ہے سورۃ الروم۔ روم جو ہے وہ ایک شہر کا نام ہے۔ اگلا سوال ہے الانفال کا کیا مطلب ہے؟ الانفال قرآن مجید میں ایک سورت کا نام ہے جو 9ویں سپارے میں ہے۔ الانفال کا مطلب ہے مال غنیمت۔